الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 7، والدین کے نافرمان کو دنیاوی سزائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے، آپ اس نوجوان کے پاس گئے، فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا، کسی نے کہا کہ یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ آئی، آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ اگر تم اسے بخش دو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا تم اس کو بخش دو گی؟ تو اس والدہ نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بخش دوں گی۔ آپ نے فرمایا تب تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کرو اور مجھے گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ اس نے کہا اے اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لڑکے، اب کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ طبرانی شریف حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے، آپ کے کرم سے نوازے، اور خاص کر جب اخروی منازل ہوں، حشر کا میدان ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وہ میرے بھائی جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے والدین پر اپنی بیوی کو فضیلت دیتے ہیں، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچیں گے۔ بندہ صدقہ بھی کرتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، نفلی نماز روزہ رکھنے والا ہو، لیکن اگر اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دے تو موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا نصیب نہ ہو، اور ایک ہمارے لیے فرض نماز پڑھنا ہی بوجھ ہے، نفلی روزے تو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اوپر سے اپنے والدین کی نافرمانی کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں بندوں کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے، لیکن یہ بات دل میں نہیں اتری۔ اگر اس بات پر کامل یقین ہو تو بندہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے، بلکہ کئی لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑ لے تو یہ تکلیف ہوش ٹھکانے لگا دے گی۔ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے یا والدین کو اذیت دیتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کو غور سے سن لیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، سب گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، مگر والدین کے نافرمان کو نہیں بخشتا، اور ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ بہت جلد مرنے سے پہلے ہی دنیاوی زندگی میں سزا دے دیتا ہے۔ حضرت خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ عرب کے قبیلے میں گیا، وہاں ایک قبرستان تھا، میں نے سنا اس قبرستان میں عصر کے وقت ایک قبر پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک مردہ نکلتا ہے جس کا سر گدھے کی طرح سے اور باقی جسم انسان کی طرح سے۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح سے رینگتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر مل جاتی ہے۔ وہاں ایک عورت سوت کاٹ رہی تھی، اس نے اس بڑھیا کی طرف اشارہ کر کے کہا اس بڑھیا کو دیکھتے ہو؟ یہ بڑھیا اس کی ماں ہے جو قبر سے نکل کر رینگتا ہے۔ یہ شخص شرابی تھا، اور جب وہ شخص شراب پینے لگتا تو اس کی ماں کہتی اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ تجھے مرنا نہیں؟ تو یہ شخص اپنی ماں سے کہتا کیوں گدھے کی طرح سے رینگتی ہو؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ شخص ایک دن عصر کے وقت مر گیا، اسے دفن کرا دیا گیا، لیکن روزانہ عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ 3 بار گدھے کی طرح سے رینگتا ہے اور قبر پھر مل جاتی ہے۔ کتاب الکبائر۔ اللہ اکبر۔